مسعود نے اس لیے فرمایا من کان مستنن، جس انسان کو پیروی کرنی ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، ان کی پیروی کرے کہ جن کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، کلمے پر جن کا انتقال ہو گیا، کلمے پر ان کا وصال ہو گیا۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندہ انسان اس پر جو ہے فتنے کا اعتماد نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ فتنے کا شکار ہو جائے، بے ایمانی کا شکار ہو جائے، وہ مرتد ہو جائے، لیکن محمد کی جماعت اس طرح نہیں ہے، محمد کی جماعت اس طرح نہیں ہے۔ فإن أولئك أصحاب محمد، یہ محمد کی جماعت ہے، اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کی پاکیزہ جماعت ہے، کانوا افضل هذه الامت، اس امت کے سب سے گنے چنے اور افضل اور بہترین یہی لوگ ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کے ساتھی ہے، کانوا افضل هذه الامت، یہ امت کے سب سے زیادہ افضل ہے، ابرها قلوبا، ان کے دل نیک ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات، ان کے دل نیک ہے، دل نیک ہے، دل نیک ہے، دل نیک ہے۔ آج کے مولوی کا دل نیک نہیں ہے، تقریر اس کی اچھی ہوگی، آج کے تبلیغی کے داڑھی بڑی ہوگی، پگڑی اچھی ہوگی، دل اس کا نہیں ہے، وہ دل اس نے خدا کو نہیں دیا ہے، اس نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، آج کا ملا وہ نہیں ہے، آج کا تبلیغی وہ نہیں ہے، آج کا پیر طریقت وہ نہیں ہے، آج کا عامل اس کا وہ نہیں ہے، لیکن ان کی چونکہ امتحان خود اللہ نے لی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ، اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کان ابرھا قلوبا، ان کا دل نیک ہے، ان کا دل نیک ہے، صحابہ کا دل نیک ہے، دل 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 دل۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے در دست تسبیح در دل گاؤ خر، در دست تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دار دسر، مولوی صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن دل کے اندر گدائی ہے، یہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں، کبھی صوفی صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے سود کا کاروبار کرے، حرام خوری کا کاروبار کرے، فراڈ کا کام کرے۔ ایک آدمی نے زمانے جاہلیت میں لوگوں کے مال چھینا، لوگوں کو مارا، لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کو مارا، لوگوں کے مال چھینے، لوگوں کو قتل کیا، لیکن آخر محمد رسول اللہ کے پاس توبہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ مغیرہ بن شعبہ کہا، مغیرہ اسلام کو قبول کرتا ہوں، مغیرہ تیرے اسلام کو قبول کرتا ہوں، تیرے ایمان کو قبول کرتا ہوں، تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ تو نے جو فراڈ کی ہے، محمد اس فراڈ میں آپ کی تائید نہیں کرتا۔ واہ محمد واہ، واہ محمد واہ۔ استادوں تو اس قسم کا بخاری کے اندر روایت موجود ہے، مغیرہ آپ نے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے اپنے زمانے جاہلیت میں، میرے شاگردی اس وقت تک آپ نے اختیار نہیں کی تھی، اب بن گئے آپ میرے شاگرد، لیکن اس شاگردی سے پہلے جو آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کا مال چھینا، لوگوں کا مال غصب کیا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں محمد آپ کے اس کلمے کو قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ لینا جتنا فراڈ آپ نے کیا ہے، محمد آپ کے فرادوں سے بیزار ہے، توبہ کر لو، لوگوں کے مال واپس کر دو، توبہ کر دو۔ میں محمد کسی فراڈ کی تائید نہیں کرتا، میں محمد کسی فراڈ کی، میرا شاگرد ہو اور لوگوں کے مال چھین لے، میرا شاگرد ہو لوگوں کو ناجائز قتل کرے، میرا شاگرد ہو لوگوں کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے جھوٹ سے کام چلائے، تو آپ کے شاگردوں کو قبول اس وقت کرتا ہوں ان چیزوں سے توبہ کرنا۔ آپ کے شاگردوں کو حضرت نعمان فرماتے ہیں، میں آ گیا، میں نے کہا حضرت میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کہہ رہی ہے یہ پراپرٹی اور یہ جائیداد، یہ پراپرٹی اور یہ جائیداد میرے بیٹے کو دے دو۔ بیوی میں ہوتا ہے فرق ہوتا ہے، جنہوں نے 2 3 4 شادیاں کی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں آ گیا رسول پاک کے پاس، میں نے کہا کہ حضرت میری ایک بیوی، سوہنی بیوی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ یہ پراپرٹی اپنے بیٹے کو دے دو، بیٹے کے نام پہ کر دو، تو حضرت میں چاہ رہا ہوں یہ پراپرٹی فلانے بیٹے کے نام پہ کر دوں، لیکن بیوی نے کہا کہ اس کے لیے گواہ بناؤ محمد کو، بیوی نے کہا کہ اس کے لیے گواہ بناؤ محمد کو۔ آپ نے فرمایا انا حلت کل ولدک ہکذا، آپ نے باقی اولاد دوسری بیوی سے ہے نہیں ہے اور اولاد ہے نہیں، یہ کہا ہے، کہا سب کو اتنا دیا یا صرف اس بیوی کے کہنے پر اس کو دیتے ہو؟ بیوی کا پریشر ہے، بیوی کا دباؤ ہے کہ اس کو زیادہ دے دو۔ فرمایا میں محمد کسی ظلم و زیادتی پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا، جاؤ۔ یہ کوئی بات ہے کہ باقی بچوں کو آپ چھوڑ دیں، باقی بچوں کو چھوڑ دیں اور بیوی، سوہنی بیوی آ گئی، دوسری بیوی آ گئی اور وہ آپ پر پریشر ڈالے کہ میرے بیٹے کو زیادہ دے دو؟ نہیں، میں محمد ایسی باتوں پر گواہ نہیں بنوں گا۔ یہ محمد کی تربیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کی تربیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرمایا بچوں میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اور کوئی اللہ کا فرمان بردار ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی فرمان بردار ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، لیکن فرمایا بچوں سے جب بوسہ لے لو تب بھی برابر لے لو۔ ایک بچے کو بلاؤ، دوسرے کو بلاؤ راجا، اس سے پپی لے لو، تیسرے کو سب سے ایک پپی لے لو، ایک کو سینے سے لگاتے ہو بار بار اس کی پپیاں لے رہے ہو اور دوسرے دیکھ رہے، تو پھر وہی ہوگا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یوسف سے زیادہ پپیاں لیتے رہے، آخر کر پھر یہ کہ 10 بھائی، 11واں تو ان کا اپنا سگا بھائی تھا بنیامین،
لیکن 10 بھائیوں نے اتفاق کر دیا کہ جس سے پپیاں زیادہ لے رہے ہیں ان کو ہم ٹھکانہ لگا دیں گے. ٹھکانہ لگا دیا, انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا. جب زیادہ آپ کریں گے نا, فرمایا اپنے اولاد میں سے باقی کو آپ نے اتنا نہیں دیا ہے اور اس کو زیادہ دینا چاہ رہے ہیں, میں محمد اس بات پر گواہی نہیں بنتا, میں اس پر گواہی نہیں دیتا. صحابہ سے کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی, میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس کی تائید نہیں کرتا, میں اس کی تائید نہیں کرتا. آپ اپنے اس ظلم کی, اس زیادتی کے ذمہ دار ہو. میں استاد بن کر کے آیا ہوں اور میں رئیس الانبیاء بن کر کے آیا ہوں. میں آپ کی اس غلطی کی تائید نہیں کروں گا, میں آپ کی اس غلطی کی تصدیق نہیں کرتا ہوں. اس لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا. میرے تھوڑی سی جو پونجی ہے, یہ جو جماعت ہے, ان پر میں نے محمد نے بڑی محنت کی ہے, ان پر بڑی محنت کی ہے. اور ان میں پھر ان صحابہ میں بھی, ان صحابہ میں فرق ہے. 1.25 لاکھ انبیاء میں فرق ہے, اونچ نیچ ہے, صحابہ میں بھی فرق ہے. اتفاق ہے صحابہ کا اتفاق ہے کہ خود محمد کی موجودگی میں سب سے زیادہ ہم ابو بکر کو افضل کہتے ہیں. سب سے زیادہ ہم صحابہ خود اپنے موجودگی میں, محمد رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کا وصال نہیں ہوا ہے, آپ اس دنیا کے اندر موجود ہے بنفس نفیس, سب سے زیادہ افضل ہم ابو بکر کو کہتے تھے, اور اس کے بعد عمر کو کہتے تھے, اس کے بعد عثمان, اس کے بعد علی. یہ ترتیب خود صحابہ نے, اجماع صحابہ ہے اس پر, اجماع تابعین ہے اس پر, اجماع تبع تابعین ہے, اس پر خود اجماع ہو چکا ہے, اس پر خود اجماع ہو چکا ہے. آج 23 ذوالحجہ ہے, اب 24 25 26 کو حضرت عمر زخمی ہو گئے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ابو لولو فیروز مجوسی نے, جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے, حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ان کے فراڈ کا, ان کے بے ایمانیوں کا, ان کی ذلتوں کا, ان کی رسوائیوں کا, ان کی غداریوں کا حضرت مغیرہ کو قطعاً علم نہیں تھا. اس بدبخت نے جو ہے نا وہ خنجر چھپا کر کے مسجد کے اندر گھس گیا, اور فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے حضرت عمر, اور خنجروں سے آپ پر حملہ کیا, اور حملہ کر کے اس پر صحابہ نے پکڑا, ان کو بھی زخمی کر دیا. آپ یہ ہے کہ 26 کو آپ زخمی ہو گئے, 26 ذوالحجہ کو زخمی ہو گیا, اور یکم محرم الحرام کو اللہ کو پیارے ہو گئے. یکم خلیفہ ثانی ہے, خلیفہ ثانی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت کے گھر میں آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ہماری ماں ہے, جیسے کہ حضرت ابو بکر وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہے, پوری کائنات کی ماں ہے, حضرت ابو بکر کی بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ کو عمر میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت موجود ہے, فرمایا کہ میں نے محمد نے دیکھا لوگوں کو, میں نے دیکھا لوگوں کی کمی سے ہیں, خواب میں دیکھا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا, میں نے محمد نے دیکھا کہ لوگوں کی کمی سے ہیں, لیکن عمر کی کمی سب سے زیادہ لمبی ہے. میں نے دیکھا وعلیہم قمص یجرونها, لوگوں کی کمی سے ہیں, ان کو کھینچ رہے ہیں, لیکن عمر کی قمیص سب سے زیادہ لمبی قمیص ہے. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ, تو پوچھا کہ حضرت اس کی تعبیر کیا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے کہ عمر علم میں سب سے بڑے ہیں, عمر علم میں سب سے بڑے ہیں. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ, آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں, تعبیر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اولتہ العلم, میں نے اس کی تعبیر علم سے کی ہے عمر کو. چنانچہ ہمارے ہاں حدیث کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے, بخاری کے اندر بھی دیکھیں گے عمر کی روایت سب سے پہلے ہے, بخاری میں بھی دیکھیں گے عمر کی روایت سب سے پہلے ہے, مشکات کے اندر دیکھیں گے عمر کی روایت سب سے پہلے ہے. عمر اور بیٹا آپ کا عبداللہ ابن عمر, عمر اور بیٹا آپ کا عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر نے 60 حج کیے, بیٹے نے 60 حج کیے, اور 1000 سے زائد عمرے کیے. سب کو سبحان اللہ, 1000 سے زائد عمرے کیے, 60 حج کیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بڑی سنت یا چھوٹی سنت, ایسی کوئی سنت نہیں ہوگی جو ان سے چھوٹ گئی ہو. آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اس سے کنویں سے پانی نکالا جا رہا ڈول میں, ایک شخص آ گیا اور اس نے ڈول کھینچا, کھینچ کر کے, لیکن وہ کچھ کمزوری میں نے محسوس کی, پانی نکالنے میں, ڈول کھینچنے میں, چرخے کو چلانے میں نے دیکھا اس کی تھوڑی سی کمزوری محسوس کی. اس کے بعد آیا, پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسا طاقتور آ گیا, اور اس طاقتور نے تو پھر ایسے کیا کہ پانی نکال کر کے لوگوں کو اور ان کے جانوروں کو سیراب کیا. فرمانے لگے یا رسول اللہ, وہ کون تھا کہ جس کو دیکھا جو اتنا طاقتور تھا کہ جس نے لوگوں کو بھی سیراب کیا اور ان کے جانوروں کو بھی؟ فرمایا وہ عمر تھا, میں نے عمر کو خواب میں دیکھا, وہ عمر تھا.